بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امام زمانہ کی معرفت سے متعلق ایپیسوڈ نمبر 22 لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ایک اساسی اور بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم غیبت کے زمانے میں حضرت کے منتظر ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب ظہور کریں گے، تو یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے چاہنے والوں کے ذہن میں، چاہے وہ زبان سے ادا ہو یا نہ ہو، لیکن بالآخر ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت کا ظہور کب ہوگا۔ ظہور کب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص ڈیٹ، کوئی خاص تاریخ، کوئی سال، کوئی مہینہ ہمارے لیے معین ہو جائے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ حضرت اس دن آنے والے ہیں۔ لیکن اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو روایات میں صراحتاً اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ حضرت کے ظہور کا کوئی وقت معین ہے۔ یعنی معین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ آ کر اس بات کی پیشن گوئی کرے کہ حضرت کب ظہور فرمائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے قائم کے ظہور کی نہ تاریخ پہلے معین کی تھی اور نہ اب کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث جو بہت معروف ہے ظہور کے سلسلے میں، جس میں وقت سے متعلق جو بات کی گئی ہے کہ جب امام سے کسی نے پوچھا، امام صادق علیہ السلام سے، کہ آپ کے اس قائم کا ظہور کب ہوگا، کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ معین کر دیں، تو امام نے نہ صرف یہ کہ اس چیز سے منع کیا بلکہ فرمایا کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، وہ افراد کے جو ظہور کے وقت کو معین کر رہے ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی آ کے اعلان کرتا ہے کہ حضرت فلاں تاریخ میں ظہور کریں گے، فلاں مہینے میں ظہور کریں گے، فلاں سال میں ظہور کریں گے، تو وہ انسان جھوٹا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ روایات میں اس طرح کی روایات بھی وارد ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ مثلا حضرت کا ظہور رمضان المبارک میں ہوگا، لیکن کون سا سال ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یا حضرت کا ظہور جمعے کے دن ہوگا، لیکن وہ جمعے کا دن کب آئے گا یہ کوئی ذکر نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ظہور کے سلسلے میں اگر کوئی آ کر اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا، تو وہ جھوٹا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے ائمہ نے اس کو معین نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور کا اصل جو وقت ہے وہ صرف پروردگار کے علم میں ہے۔ پروردگار جب چاہے گا اپنی آخری حجت کو حکم کرے گا، امام ظہور فرمائیں گے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ظہور کا جو وقت بیان نہیں کیا پروردگار عالم نے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی حکمت کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ وہ بیان کر دیتا کہ 1200 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، 3000 سال کے بعد آخری حجت ظہور کرے گی، لیکن اس طرح کا کوئی ذکر روایات میں نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ظہور کے وقت کو معین نہ کرنے میں دو طرح کے ریزن پائے جاتے ہیں، دو طرح کی حکمتیں موجود ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ جب اللہ اس وقت کو معین نہیں کرے گا اور معصومین بھی اعلان نہیں کریں گے، تو اس اعلان نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر ہمیشہ ایک امید باقی رہے گی۔ 1200 سال سے حضرت نے ظہور نہیں کیا، لیکن کیا ہم مایوس ہوئے؟ نہیں مایوس ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو یقین ہے کہ وہ ظہور کریں گے۔ کب ظہور کریں گے یہ پروردگار کے علم میں ہے۔ تو ظہور کا وقت بیان نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر امید پیدا ہو، انسان امید کو نہ چھوڑے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اور دوسری حکمت جو غیبت کے ظہور کے سلسلے میں ہے کہ ظہور کا وقت معین کیوں نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں اور پروردگار کی سنت کو دیکھیں، قرآن میں جو مختلف سنن الہی موجود ہے، اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے بندوں کو آمادہ رہنے کے لیے کہا ہے، اس کا وقت بیان نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ جس کے سلسلے میں قرآن اور روایات ہم کو آمادہ ہونے کے لیے کہتی ہے، لیکن پروردگار نے اور روایات میں اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ چیزیں جس کے لیے ہم کو آمادہ ہونا ہے وہ کب آئیں۔ پہلی مثال قرآن سے قیامت کے بارے میں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں آمادہ ہونا ہے، کب، کہاں کے لیے؟ قیامت کے لیے۔ لیکن یہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتہ۔ قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے سلسلے میں؟ ان الساعۃ آتیۃ، بس قیامت آ رہی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے امام آنے والے ہیں، 1200 سال سے یہ کہہ رہے ہیں امام آنے والے ہیں، کب آئیں گے امام؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے ان الساعۃ آتیۃ، بس قیامت آنے والی ہے، بس قیامت آنے والی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ پروردگار نے کہا ہم معین نہیں کریں گے اس چیز کو۔ کیوں نہیں معین کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس دنیا میں، اس لیے بھیجا اس دنیا میں تاکہ تم یہاں سے تیار ہو کے قیامت کی طرف جاؤ، یعنی تمہاری آمادگی قیامت کے لیے ہونا ہے، یوم حشر کے لیے ہونا ہے، میدان حشر کے لیے ہونا ہے۔ ہم اس کو بتائیں گے نہیں کہ یہ دن کب آنے والا ہے جس دن تمہاری تیاری کی آزمائش ہوگی، لیکن ایک دن آئے گا۔ تو پہلی چیز جس میں پروردگار عالم نے آمادگی کا اعلان کیا ہے اور تقاضا کیا ہے لیکن اس چیز کو بیان نہیں کیا، وہ قیامت کا آنا ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی تاریخ ہوگی، وہ کون سا سال ہوگا جب قیامت آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن قرآن بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت بس آنے والی ہے۔ یہ آتیۃ یعنی بس قریب ہے بالکل، جبکہ 1400 سال ہو گئے۔ یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم کو اسی طرح سے یقین ہے قیامت کے آنے پہ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کو یقین تھا۔ 1400 سال پہلے جس طرح قیامت کے بارے میں یقین تھا، آج بھی یقین ہے، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہے اسی طرح سے یقین رہے گا وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں زندہ رہیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی سنت یہ ہے کہ کیونکہ تمہیں قیامت کے لیے آمادہ ہونا ہے، ہم قیامت کا وقت بیان نہیں کریں گے۔ اگر قیامت کا وقت بیان کر دیا تو تمہاری آمادگی میں کہیں نہ کہیں سستی پیدا ہو جائے گی، تم کاہل ہو جاؤ گے۔ اگر مثال کے طور پر پروردگار یہ کہہ دے کہ 2030 میں قیامت آئے گی تو 2029 تک تو ہر آدمی آرام سے بیٹھا رہے گا کہ ابھی تو قیامت آئے گی نہیں، ایک سال کے اندر ہم اپنی آمادگی کر لیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس میں پروردگار نے ہم سے آمادگی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن جس چیز کے لیے آمادگی کروانا ہے پروردگار کو یعنی قیامت، اس کا وقت معین نہیں کیا۔ دوسری چیز موت ہے۔ موت بھی ایک یقینی چیز ہے، ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کی موت کا وقت معین ہے۔ اور آمادہ ہم کو موت کے لیے ہونا ہے، روایات موجود ہمارے لیے، ہمارے پاس کہ موت کے لیے اپنے کو آمادہ کرو، لیکن کب آمادہ کرو اس بات کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ نہ قرآن نے موت کا وقت معین کیا ہے، نہ روایت نے موت کا وقت معین کیا، اس طرح سے کہ جس کو موت آنے والی ہے اس کو بتا دے کہ تمہیں 20 سال میں آئے گی، فلاں صاحب کو 30 سال میں آئے گی، فلاں صاحب کو 50 سال میں آئے گی، نہ، یہ نہیں ہے۔ اور اتفاق سے اگر آپ انسانی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ اللہ نے 100 سال والے کو بھی مارا ہے، 50 سال والے کو بھی مارا ہے، 20 سال والے کو بھی مارا ہے۔ حد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو بھی مار دیا پروردگار نے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ خدا کے پاس موت یقینی چیز ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے لیے کوئی وقت نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی موت کے لیے انسان کو آمادگی کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے آمادگی کرنا ہے ہم کو، اس کا وقت معین نہیں کیا، وہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضرت کا ظہور ہوگا، یہ یقینی بات ہے، قرآن کا وعدہ ہے، روایات میں تذکرہ ہے، لیکن نہ پروردگار نے اس کا وقت بتایا، نہ معصومین نے اس کا وقت بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہور کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ اگر وقت بتا دیں گے تو شاید ہمارے جذبہ عمل میں کمی پیدا ہو جائے۔ جذبہ عمل کو بڑھانے کے لیے، اس میں تقویت پیدا کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا کہ حضرت آئیں گے، آپ آمادہ رہیے۔ کب آئیں گے پتہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کے لیے انسان کو آمادگی کرنا ہے، قیامت کے لیے آمادگی کرنا ہے، ظہور کے لیے آمادگی کرنا ہے، اور تینوں چیزوں کا وقت نہیں بیان کیا ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے کو تیار رکھیں ان چیزوں کے لیے۔ ایک سوال جو یہاں پہ اٹھتا ہے وہ یہ کہ جب وقت ظہور کا معین نہیں ہے، نہیں معلوم ہم کو کب ظہور ہوگا، تو پھر علامات ظہور کیا ہے؟ یہ کیوں بیان کی گئی ہیں علامات ظہور؟ علامات ظہور کا فلسفہ بھی ہم کو ظہور کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک انسان ہائی وے پہ اپنی گاڑی کے چلاتا ہوا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پہ ٹرن لینا ہوتا ہے، مڑنا ہوتا ہے، تو اس سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پہلے ایرو لگا ہوتا ہے، نشان لگا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے موڑ آنے والا ہے۔
تو آپ کو مڑنا 2 کلومیٹر کے بعد ہے، لیکن پہلے سے کیوں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ اس مرحلے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیں۔ اگر وہ علامات کے جو ظہور سے متعلق ہیں اس میں سے ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے یقینی طور پر، تو پھر ہم کو آمادہ ہو جانا چاہیے کہ اب امام کا ظہور نزدیک ہے۔ تو علامات ظہور کا کام ہم کو آمادگی کروانا ہے، اور نہ یہ کہ علامات ظہور ہم کو بتائیں گے کہ اب اس تاریخ میں ظہور ہونا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ظہور کا وقت اس لیے بیان نہیں کیا، معین نہیں کیا، تاکہ جو لوگ امام کے ظہور کے منتظر ہیں وہ ہر وقت اپنے کو امام کی نصرت کے لیے، امام کی مدد کے لیے اور امام کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔